پاکستان کی تاریخ کے 10 بڑے جنازے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کا فیصلہ کریں گے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو بغداد میں لاکھوں افراد نے آپ کے جنازے میں شرکت کی اور اس جنازے کی شان دیکھ کر ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے گستاخ رسول راجپال کو گستاخی کی وجہ سے جہنم واصل کیا تھا۔ غازی علم الدین کی میت کو برطانوی حکومت نے بغیر نماز جنازہ ادا کیے جیل کے قبرستان میں دفن کر دیا، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ علامہ محمد اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار جب غازی علم الدین کی میت کو 15 دن کے بعد قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح ہی تر و تازہ تھا۔ آپ کی میت کو لاہور لایا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ 1929 میں لاہور کی آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی۔ جنازے میں کم و بیش 6 لاکھ عاشق رسول نے شرکت کی۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے کی۔ مولانا محمد علی دیدار اور علامہ محمد اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری، مجاہد ختم نبوت، مجدد خطابت، تحریک ختم نبوت، 1953 کے روح رواں سید عطا اللہ شاہ بخاری 21 اگست 1961 کو ملتان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے 50 برس بھرپور قومی اور ملی خدمات میں گزارے۔ ان کے جنازے میں تقریباً 2 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے فرزند مولانا سید ابو ذر بخاری نے پڑھائی۔ جنازے کے چاروں طرف 8 بانس لگا دیے گئے کیونکہ ہر بندہ جنازے کو کندھا دینے کی شہادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام سڑکیں، میدان، گلیاں، مکان اور چھتیں لوگوں سے اٹی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کا جلوس 1 میل تک لمبا تھا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو ایک عام سے قبرستان حلال پاکری میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری، لاہور کی زمین میں بہت سے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں۔ انہی اولیاء اللہ میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری بھی شامل ہیں۔ آپ نے برصغیر پاک و ہند کی مساجد میں درس قرآن اور دینی مدارس میں دورہ تفسیر و قرآن کی روایت قائم کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا۔ مولانا احمد علی لاہوری 17 رمضان المبارک 23 فروری 1962 بروز جمعۃ المبارک کو 77 سال کی عمر میں اس شان سے رخصت ہوئے کہ عشاء کی نماز کی نیت باندھی اور سجدے میں جا کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے جنازے کو لاکھوں لوگ اشکبار آنکھوں کے ساتھ کاندھا دیتے ہوئے نظر آئے۔ آپ کی تدفین 24 فروری 1962 کو لاہور میں کی گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کا نماز جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں پڑھایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق اپنی موت کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ ان کی حادثاتی موت 17 اگست 1988 کو طیارے کے ایک پراسرار حادثے میں ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کا جنازہ برصغیر کے عظیم ترین جنازوں میں سے ایک تھا۔ خلق خدا اس طرح ٹوٹ کے امڈی کہ دانشور حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور آپ کا جسد خاکی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ممتاز حسین قادری، سلیمان تاثیر قتل کیس میں ممتاز قادری کو 29 فروری 2016 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شہادت کے دوسرے روز 1 مارچ 2016 بروز منگل لیاقت باغ راولپنڈی میں لاکھوں عاشقان رسول، تمام مکاتب فکر کے لاکھوں افراد نے شیخ الحدیث سید حسین الدین شاہ کی اقتداء میں ممتاز قادری کی نماز جنازہ ادا کی۔
نماز جنازہ کے لیے راولپنڈی کا تاریخی لیاقت باغ چھوٹا پڑ گیا۔ نماز جنازہ میں مختلف مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ پاکستان کے علاوہ یورپی اور خلیجی ممالک سے بھی کئی افراد خصوصی طور پر نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ بلا شبہ شہید ممتاز قادری کا نماز جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ جنید جمشید پاکستان کے نامور نعت خوان اور سابق گلوکار جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے طیارے کے ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ جنید جمشید کی میت کو ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی میں پہنچایا گیا، جہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ان کی میت کو پاکستان کے قومی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ جنازے سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر بھی دیا۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اس جنازے کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے۔ AKD گراؤنڈ میں ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ مختلف مذہبی اور سیاسی شخصیات، تینوں افواج کے اعلیٰ عہدیداروں اور مختلف پیشوں سے وابستہ افراد نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ گراؤنڈ کی حدود سے باہر بھی جمع غفیر موجود تھا۔ اس کے بعد جنید جمشید کے جسد خاکی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا عبدالوہاب حاجی عبدالوہاب صاحب پاکستان کی تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے۔ تبلیغی جماعت کا حصہ بن کر 80 سال دعوت تبلیغ کرنے والے مولانا عبدالوہاب نومبر 2018 کو طویل علالت کے بعد 96 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ لگ بھگ 30 برس ویل چیئر پر آئے اور برسوں دمے جیسی مرض سے لڑنے رہنے کے باوجود حاجی عبدالوہاب نے آخری سانس تک شرعی احکامات کی پاسداری کو مقدم رکھا۔ آپ کا جنازہ لاہور رائیونٹ، جہاں پر ہر سال عالمی تبلیغی اجتماع منعقد ہوتا ہے، وہاں پر ادا کیا گیا۔ آپ کے جنازے میں 12 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ان کے جنازے کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ آپ کے جنازے میں شریک لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایمبولینس کو مینار پاکستان گراؤنڈ کے اندر نہ لے جایا جا سکا۔ ملک بھر سے لوگ قافلوں کی صورت میں جنازہ گاہ تک پہنچے۔ گراؤنڈ مکمل ہونے کی وجہ سے بہت سے افراد گراؤنڈ سے باہر بھی موجود تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ان کے جنازے کو لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ آپ کے جنازے میں شریک لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایمبولینس کو مینار پاکستان گراؤنڈ کے اندر نہ لے جایا جا سکا۔ ملک بھر سے لوگ قافلوں کی صورت میں جنازہ گاہ تک پہنچے۔ گراؤنڈ مکمل ہونے کی وجہ سے بہت سے افراد گراؤنڈ سے باہر بھی موجود تھے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔